ایک امیر باپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو 10-10 کروڑ روپے دیے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ وہ اس دولت کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ مگر 6 ماہ بعد جب وہ واپس آیا تو دونوں کی زندگی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں اس سبق آموز اور دلچسپ کہانی میں۔ اور کے قریب ایک شہر میں حاجی عبد الرحمن نامی ایک کامیاب کاروباری رہتا تھا۔ وہ اپنی محنت، ایمانداری اور دیانتداری کی وجہ سے کروڑوں روپے کا مالک بن چکا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا حمزہ اور چھوٹا حسن۔ دونوں ایک ہی گھر میں پلے بڑے، ایک ہی اسکول میں پڑھے، مگر سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ حمزہ کو بچپن ہی سے شاہانہ زندگی پسند تھی، مہنگی گاڑیاں، برانڈڈ کپڑے، پارٹیاں اور ہر وقت دوستوں کا ہجوم۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے، بچانے کے لیے نہیں۔ دوسری طرف حسن نہایت سادہ مزاج تھا۔ اسے کاروبار، زراعت اور نئی چیزیں سیکھنے کا شوق تھا۔ وہ اکثر اپنے والد سے پوچھتا، ابو، کامیاب لوگ پیسہ کیسے بڑھاتے ہیں؟ حاجی عبد الرحمن صرف مسکرا دیتے۔ ایک دن انہوں نے دونوں بیٹوں کو اپنے دفتر بلایا۔ ان کے سامنے 2 لفافے رکھے۔ دونوں نے لفافے کھولے تو اندر 10-10 کروڑ روپے کے چیک تھے۔ حمزہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حسن خاموشی سے اپنے والد کی طرف دیکھتا رہا۔ حاجی عبد الرحمن بولے، میں 6 ماہ کے لیے سعودی عرب جا رہا ہوں۔ یہ رقم تم دونوں کے لیے ایک امتحان ہے۔ جب میں واپس آؤں گا تو صرف ایک سوال پوچھوں گا، تم نے اس رقم کے ساتھ کیا کیا؟ یہ کہہ کر وہ اگلے دن روانہ ہو گئے۔ والد کے جاتے ہی حمزہ نے اپنے دوستوں کو فون کیا۔ اسی رات شہر کے سب سے مہنگے فارم ہاؤس میں زبردست پارٹی ہوئی۔ روشنیوں سے جگمگاتا فارم ہاؤس، مہنگا کھانا، لائیو میوزک اور ہر طرف صرف ایک ہی نام، حمزہ۔ اس کے دوست مسلسل کہتے، یار تم تو بادشاہ ہو گئے ہو۔ حمزہ خوش تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہی اصل زندگی ہے۔ چند ہی دنوں میں اس نے 3 کروڑ روپے کی سپورٹس کار خرید لی، پھر ایک عالیشان ولا لیا۔ مہنگا فرنیچر، سوئمنگ پول، ہوم تھیٹر، ہر آسائش موجود تھی۔ اس کے بعد دبئی، ترکی اور مالدیپ کی سیر شروع ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر ہر روز نئی ویڈیوز اور تصویریں۔ پھر حسن نے بالکل مختلف راستہ اختیار کیا۔ اس نے شہر سے باہر اچھی زرعی زمین خریدی، زرعی ماہرین سے مشورہ لیا، جدید آبپاشی کا نظام لگوایا، بہترین بیج خریدے اور خود روزانہ فارم پر جانے لگا۔ لوگ اس پر ہنسنے لگے، 10 کروڑ ملے تھے اور یہ کسان بن گیا۔ حسن صرف مسکرا دیتا۔ 3 ماہ بعد پہلی فصل تیار ہوئی۔ اس سال مارکیٹ میں فصل کی قیمتیں غیر معمولی طور پر زیادہ تھیں۔ حسن نے بہترین وقت پر اپنی فصل فروخت کی۔ اسے کروڑوں روپے کا منافع ہوا، لیکن اس نے یہ منافع بھی خرچ نہیں کیا۔ اس نے اعلیٰ نسل کی گائیں اور بھینسیں خرید کر ایک جدید ڈیری فارم قائم کر دیا۔ اب روزانہ دودھ کی فروخت سے مستقل آمدنی آنے لگی۔ کچھ ہی عرصے بعد حسن نے شہر میں 2 چھوٹے پلازے خرید لیے۔ وہ دکانیں کرائے پر دینے لگا۔ اب اس کے پاس 3 مختلف ذرائع سے آمدنی آ رہی تھی، زراعت، ڈیری فارم اور کرایہ۔ وہ جانتا تھا کہ مستقل آمدنی ہی اصل دولت ہوتی ہے۔ ادھر حمزہ کی زندگی بدلنے لگی۔ پارٹیاں ختم نہ ہوئیں، نئے دوست بنتے گئے، خرچے بڑھتے گئے۔ اس کے دوست ہر وقت کہتے، یار ایک اور ٹرپ چلتے ہیں۔ حمزہ کبھی انکار نہ کرتا۔ 6 ماہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کے بینک اکاؤنٹ میں صرف چند لاکھ روپے باقی رہ گئے۔ ولا کی قسطیں، گاڑی کے اخراجات، نوکروں کی تنخواہیں، سب اس کے لیے بوجھ بن گئے۔ ایک ایک کر کے اس نے اپنی قیمتی گھڑی، گاڑی
اور آخر کار ولا بھی بیچ دیا، مگر قرضے پھر بھی باقی تھے۔ جن دوستوں پر وہ لاکھوں روپے خرچ کرتا تھا، آج انہی کے فون بند تھے۔ جو لوگ کل تک اسے بادشاہ کہتے تھے، آج اسے پہچاننے سے بھی انکار کر رہے تھے۔ بالآخر 6 ماہ گزر گئے۔ حاجی عبد الرحمن سعودی عرب سے واپس آ گئے۔ انہوں نے دونوں بیٹوں کو اپنے دفتر بلایا۔ سب سے پہلے حمزہ سے پوچھا، بیٹا، میرے دیے ہوئے 10 کروڑ کا کیا بنا؟ حمزہ کی نظریں جھک گئیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آہستہ سے بولا، ابو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں سب کچھ کھو بیٹھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر حاجی صاحب نے حسن کی طرف دیکھا۔ حسن نے تمام فائلیں ان کے سامنے رکھ دی، زمین کے کاغذات، ڈیری فارم کا حساب، کرائے کی جائیدادوں کی تفصیل اور بینک اسٹیٹمنٹ۔ حاجی عبد الرحمن سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ صرف 6 ماہ میں حسن کی دولت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ والد نے دونوں کو دیکھا اور کہا، میں تم دونوں کو برابر موقع دے کر گیا تھا۔ فرق صرف پیسے میں نہیں تھا، فرق سوچ میں تھا۔ حمزہ شرمندگی سے سر جھکا کر بیٹھا رہا۔ اسی وقت سب کو حیران کرتے ہوئے حسن اپنی کرسی سے اٹھا۔ وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس گیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بھائی جان، غلطی آپ سے ہوئی ہے، مگر آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم دونوں بھائی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو کل سے میرے ساتھ کام شروع کر دیں۔ حمزہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بھائی کو وہ ہمیشہ کم سمجھتا تھا، آج وہی اس کا سہارا بن رہا تھا۔ حسن نے اپنی ایک زرعی زمین اور ڈیری فارم کی ذمہ داری حمزہ کے حوالے کر دی۔ شروع میں حمزہ کو بہت مشکل پیش آئی۔ صبح سویرے اٹھنا، مزدوروں کے ساتھ کام کرنا، حساب رکھنا، یہ سب اس کے لیے نیا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس نے محنت کرنا سیکھ لیا۔ چند سال بعد وہی حمزہ ایک کامیاب کاروباری بن چکا تھا۔ اب وہ نوجوانوں کو ایک ہی بات سمجھاتا تھا، دولت کمانا مشکل نہیں، اسے سنبھالنا اصل امتحان ہے۔ سبق دوستو، پیسہ اگر سمجھداری سے استعمال کیا جائے تو نسلیں سنور جاتی ہیں، اور اگر صرف عیش و عشرت میں اڑا دیا جائے تو چند مہینوں میں سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے والا انسان کبھی امیر نہیں بن سکتا، اور جو شخص اپنے خاندان کا ساتھ مشکل وقت میں دے، وہی حقیقت میں کامیاب انسان ہوتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی جذباتی اور سباق آموز کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔